حضرت حسین کوفہ کی جانب آز میں سفر رہے۔ حضرت حسین نے منزل شراف میں قیام کیا۔ صبح کے وقت خادموں کو حکم دیا کہ وہ بہت سا پانی بھر لیں۔ انہوں نے پانی لے لیا، پھر وہاں سے روانہ ہوئے اور صبح سے لے کر راستے کو پامال کرتے رہے یہاں تک کہ دوپہر ہو گئی۔ ایک شخص نے پکار کر کہا کہ اللہ اکبر۔ آپ نے بھی اللہ اکبر کہا اور پوچھا کہ تم نے اللہ اکبر کس بات پر کہا؟ اس نے کہا کہ مجھے خرمے کے درخت دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ سن کر بنی اسد میں سے دو شخص آپ کے ساتھ کہنے لگے، ہم نے تو کبھی یہاں خرمے کے درخت نہیں دیکھے۔ آپ نے پوچھا کہ تم کو کیا معلوم ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں مقدمہ لشکر کا رسالہ معلوم ہوتا ہے۔ آپ نے کہا کہ واللہ مجھے بھی ایسا ہی معلوم ہوتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کیا ہمارے پناہ لینے کے لیے یہاں کوئی جگہ مل سکتی ہے کہ اسے پس پشت ڈال کر ان لوگوں سے ایک ہی رخ سے سامنا کیا جائے؟ دونوں اشخاص نے کہا کہ آپ کے پہلو میں ذو حسم موجود ہے، آپ بائیں جانب مڑیے۔ ان لوگوں سے پہلے آپ وہاں پہنچ جائیں گے تو جو بات آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ حاصل ہو جائے گی۔ آپ بائیں طرف مڑے اور ساتھ ہی وہ رسالے کے سوار بھی آ پہنچے۔ انہوں نے جو دیکھا کہ آپ راہ کو چھوڑ کر دوسری طرف مڑ پڑے ہیں تو وہ بھی اسی طرف مڑے۔ ان کی برچھیوں کے پھل شہد کی مکھیوں کے غول معلوم ہوتے تھے۔ ان کے علموں کی بیرکیں گدھ کے پیروں کی طرح پھیلی ہوئی تھیں۔ سواروں سے پیشتر آپ ہی ذو حسم تک پہنچ گئے اور وہیں اتر پڑے۔ حکم دیا کہ خیمے نصب کیے جائے۔ ہزاروں سواروں کا رسالہ لیے ہوئے حر اس جلتی ہوئی دوپہر میں آپ کے مقابلے پر آ ٹھہرا۔ دیکھا کہ آپ اور آپ کے انصار امامے باندھے ہوئے اور تلواریں لائے ہوئے ہیں۔ آپ نے خادموں کو حکم دیا کہ سب لوگوں کو پانی پلا کر ان کی پیاس بجھا دو اور گھوڑوں کو بھی پانی دکھا دو۔ خدام اٹھ کھڑے ہوئے اور رسالہ کے سواروں کو پانی پلا پلا کر سیراب کر دیا۔ اس کے بعد پانی کے برتن گھوڑوں کے سامنے لے جائے گئے۔ گھوڑا جب 3 یا 4 یا 5 دفعہ پانی میں منہ ڈال چکتا تو ظروف کو ہٹا کر دوسرے گھوڑے کو پانی پلایا جاتا۔ اس طرح سب گھوڑوں کو پانی پلایا۔ حر کے رسالے کا ایک شخص پیچھے رہ گیا تھا۔ وہ بیان کرتا ہے کہ آپ نے جب میری اور میرے گھوڑے کی حالت دیکھی جو پیاس سے ہو رہی تھی تو کہا کہ راویہ کو بٹاؤ۔ میں مشک کو راویہ سمجھا تو آپ نے کہا کہ اے لڑکے اونٹ کو بٹھا۔ میں نے اونٹ کو بٹھایا تو کہا کہ پیو۔ میں جب پیتا تھا تو مشک سے پانی انڈیل انڈیل پڑتا تھا۔ آپ نے کہا کہ مشک کے دہانے کو الٹ دو۔ مجھ سے وہ نہ الٹا گیا۔ آپ خود اٹھ کھڑے ہوئے اور دہانے کو الٹ دیا۔ میں نے پانی پیا اور اپنے گھوڑے کو بھی پانی پلایا۔ آپ کی طرف قادسیہ سے حر کے آنے کا سبب یہ تھا کہ ابن زیاد کو جب یہ خبر ملی کہ حسین آ رہے ہیں تو اس نے حسین بن نمیر کو جو اس کے اہل شرطہ کا سردار تھا روانہ کیا۔ حکم دیا کہ قادسیہ میں ٹھہرے اور کتکتانہ سے خفان تک مورچے باندھے اور حر کو 1000 سوار دے کر اس کے آگے آگے قادسیہ سے روانہ کیا کہ حسین سے مزاحمت کرے۔ حر آپ کو روکے رہا یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہو گیا۔ اب آپ نے حجاج بن مسروق کو حکم دیا کہ اذان کہیں۔ انہوں نے اذان دی۔ اقامت کی باری آئی تو آپ نے تہمند اور چادر اور نالین پہنتے ہوئے نکلے، حق کے تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور کہا کہ یا ایھا الناس، خدائے عز و جل سے اور تم سب لوگوں سے میں ایک عذر کرتا ہوں کہ جب تک تم لوگوں کے خطوط اور تمہارے پیغام بردار میرے پاس نہیں آئے کہ آپ آئیے، ہمارا کوئی امام نہیں ہے۔ شاید آپ کے سبب سے خدا تعالیٰ ہم سب کو ہدایت پر متفق کر دے۔ اس وقت تک میں تمہارے پاس نہیں آیا۔ اب اگر تم اسی قول پر ہو تو میں تمہارے پاس آیا اور تم مجھ سے ایسے عہد و پیمان کر لو جس پر مجھے اطمینان ہو جائے تو میں تمہارے شہر میں چلوں، اور اگر ایسا نہیں کرتے اور میرا آنا تم کو ناگوار گزرتا ہے تو جہاں سے میں آیا ہوں وہاں واپس چلا جاؤں گا۔ یہ سن کر سب نے خاموشی اختیار کی اور مؤذن سے کہا کہ اقامت کہو۔ اس نے اقامت کہی تو حضرت حسین نے حر سے پوچھا کہ تم لوگ کیا الگ نماز پڑھو گے؟ حر نے کہا کہ نہیں، ہم سب آپ کے ساتھ نماز پڑھیں گے۔ آپ نے سب کو نماز پڑھائی اور اپنے خیمے میں چلے گئے۔ آپ کے انصار بھی سب آپ کے پاس جمع ہو گئے۔ حر اپنی جگہ پر جہاں پہلے تھا واپس آیا اور ایک خیمہ نصب ہو چکا تھا، اس خیمے میں وہ چلا گیا۔ اس کے پاس کچھ لوگ جمع ہوئے، باقی لوگ اپنی اپنی صفوں میں واپس آ گئے اور پھر صفیں باندھ لی۔ پھر ہر ایک شخص نے اپنے اپنے گھوڑے کی باگ پکڑ لی اور گھوڑوں کے سایہ میں اتر کر بیٹھ گئے۔ عصر کا وقت ہوا تو آپ نے حکم دیا کہ روانہ ہونے کے لیے سب تیار ہو جائیں۔ پھر آپ خیمے سے نکلے اور مؤذن کو حکم دیا۔ اس نے نماز عصر کے لیے پکار دی اور اقامت کہی۔ آپ آگے بڑھے اور سب کو نماز پڑھائی، سلام پھیرا، پھر سب کی جانب رخ کر کے حمد و ثنائے الہی بجا لائے اور پھر کہا یا ایھا الناس، اگر تم خوف خدا کرو گے اور حقداروں کے حق کو پہچانو گے تو خوشنودی خدا کا باعث ہوگا۔ ہم اہل بیت ہیں اور یہ لوگ جو تم پر حکومت کرنے کا دعویٰ رکھتے ہیں، جن کا انہیں کچھ حق نہیں ہے اور تمہارے ساتھ ظلم اور تعدی سے پیش آتے ہیں، اس امر کے لیے ہم ان سے اولا ہیں۔ اگر تم کو ہم سے کراہیت ہے اور ہمارے حق سے تم واقف نہیں اور اپنے خطوط میں اور اپنے پیغام برداروں کے ذریعے جو تم نے مجھے کہلا بھیجا ہے اب وہ تمہاری رائے نہیں ہے تو میں تمہارے پاس سے واپس چلا جاؤں۔ حر نے جواب دیا کہ واللہ مجھے نہیں معلوم کہ وہ کیسے خطوط تھے جن کا آپ ذکر فرما رہے ہیں۔
یہ سن کر آپ نے عقبہ بن سمعان سے کہا کہ وہ دونوں تھیلے جن میں خطوط ہیں لے آئیں۔ عقبہ دونوں تھیلے نکال لائے اور دونوں میں خطوط بھرے ہوئے تھے اور سب کے سامنے لا کر خطوط کو بکھیر دیا۔ حر نے کہا کہ جن لوگوں نے آپ کو خط لکھے ہیں ہم ان میں سے نہیں ہیں، اور ہم کو یہ حکم ملا ہے کہ آپ کو ہم پا جائیں تو ابن زیاد کے پاس لے چلیں اور بغیر لے جائے آپ کو نہ چھوڑے۔ آپ نے کہا کہ اس مطلب کے حاصل کرنے سے مر جانا تیرے لیے آسان ہے، اور اپنے انصار سے کہا کہ اٹھو اور سوار ہو۔ سب سوار ہوئے اور انتظار کرنے لگے کہ ان کے ساتھ خواتین بھی سوار ہو جائیں۔ آپ نے انصار سے کہا کہ ہم سب کو واپس لے چلو۔ وہ لوگ واپس ہونے لگے تو حر کا رسالہ مزاحم ہوا۔ اس پر آپ نے حر سے کہا کہ تیری ماں تجھے روئے، آخر تیرا مطلب کیا ہے؟ حر نے کہا کہ واللہ اگر عرب میں کسی اور نے یہ کلمہ میرے حق میں آپ کی طرح کہا ہوتا، اس میں چاہے کوئی ہوتا، تو میں بھی اس کی ماں کے رونے کا ذکر کیے بغیر نہ رہتا، مگر واللہ آپ کی ماں کا ذکر بغیر حد درجہ کی تعظیم کے میری مجال میں نہیں جو میں کروں۔ آپ نے کہا کہ پھر تیرا کیا ارادہ ہے؟ حر نے کہا کہ واللہ میرا یہ ارادہ ہے کہ آپ کو ابن زیاد کے پاس لے چلوں۔ آپ نے کہا کہ واللہ میں تیرے ساتھ نہیں جانے کا۔ حر نے کہا کہ واللہ میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا۔ دونوں آدمیوں نے 3 مرتبہ بار بار یہی کلمہ کہا۔ جب تکرار بڑھ گئی تو حر نے کہا کہ آپ سے قتال کرنے کا مجھے حکم نہیں ملا، مجھے اتنا ہی حکم ہے کہ جب تک آپ کو کوفہ میں نہ لے جاؤں اور اس وقت تک آپ کے پاس سے نہ سرکوں۔ آپ کہنا نہیں مانتے تو کسی ایسے راستے پر چلیے جو نہ کوفہ کی راہ ہو اور نہ مدینہ کی۔ میں ابن زیاد کو لکھوں، آپ بھی اگر جی چاہے تو یزید کو یا ابن زیاد کو لکھیے کہ شاید خدا کوئی اور صورت ایسی نکال دے کہ آپ کسی امر میں مبتلا ہونے سے بھی بچ جائیں۔ آپ یہ راستہ اختیار کیجیے اور عزیب اور قادسیہ کے راستے سے بائیں مڑ جائیے۔ اس وقت عزیب 38 میل کے فاصلے پر تھا۔ آپ اپنے انصار کے ساتھ روانہ ہوئے اور حر بھی ساتھ ساتھ چلا۔ مقام بیضا میں آپ نے اپنے اور حر کے اصحاب میں یہ خطبہ پڑھا اور حمد و ثناء الہی کے بعد آپ نے کہا کہ ایھا الناس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص ایسے بادشاہ کو دیکھے جو ظالم ہو اور حرام خدا کو حلال سمجھتا ہو، جو عہد خدا توڑتا ہو اور جو سنت رسول کے خلاف کرتا ہو، جو بندگان خدا کے ساتھ ظلم اور سرکشی سے پیش آتا ہو اور پھر فعلاً یا قولاً اس پر یہ شخص اعتراض نہ کرے تو خدا اس کو بھی اس کے اعمال میں شریک کرے گا۔ سنو، ان حکام نے شیطان کی اطاعت اختیار کر لی ہے، خدا کی اطاعت کو ترک کر دیا ہے اور فساد کو ظاہر، حدود شرع کو معطل، غنیمت کو غصب، حرام خدا کو حلال اور حلال خدا کو حرام کر رکھا ہے۔ ان پر اعتراض کرنے کا سب سے زیادہ مجھے حق ہے۔ تمہارے خط میرے پاس آئے اور تمہارا پیغمبر میرے پاس تمہاری طرف سے بیعت کرنے کو اس بات پر آئے کہ تم میرا ساتھ نہ چھوڑو گے اور مجھے دشمن کے حوالے نہ کرو گے۔ اگر تم اپنی بیعتوں کو پورا کرو تو بہرہ مند ہوگے۔ میں حسین ہوں، علی اور فاطمہ اور بنت رسول اللہ کا فرزند۔ میری جان تمہاری جانوں کے ساتھ ہے، میرے اہل و عیال تمہارے اہل و عیال کے ساتھ ہیں۔ میں تمہارا پیشوا ہوں۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا اور عہد و پیمان توڑا اور اگر میری بیعت کو اپنی گردن سے نکال دیا تو قسم ہے اپنی جان کی کہ یہ بات تمہارے لیے کوئی نئی بات نہیں۔ یہی سلوک تم نے میرے باپ، میرے بھائی، میرے ابن مسلم کے ساتھ کیا۔ جس نے تم پر بھروسہ کیا اسے تم نے دھوکہ دیا، اور جس نے بدعہدی کی اس نے اپنے نفس کے لیے کی۔ تم چوک گئے اور بے بہرہ رہے، خدا اب تم سے بے نیاز کر دے گا۔ والسلام علیکہ۔ ذی حسم میں جو آپ نے خطبہ پڑھا وہ ایک روایت میں اس طرح ہے۔ حمد و ثناء الہی کے بعد آپ نے کہا کہ تم لوگ دیکھ رہے ہو کہ کیا حال ہو رہا ہے، دنیا بدل گئی ہے اور پہچانی نہیں جاتی اور نیکیاں روگرداں ہو گئی ہیں۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ حق پر عمل نہیں ہوتا اور باطل سے پرہیز نہیں کیا جاتا؟ مومن کو اب چاہیے کہ حق پر رہ کر خدا سے ملاقات کرے۔ میں دیکھتا ہوں کہ مر جانا شہادت ہے اور ظالموں میں زندگی کا گزارنا ایک ناگوار امر ہے۔ یہ سن کر زہیر بن قیس بجلی اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے ساتھ کے لوگوں سے کہا کہ تم کچھ کہتے ہو یا میں کہوں؟ انہوں نے کہا کہ آپ ہی کہیے۔ زہیر نے حمد و ثناء الہی کے بعد کہا کہ یا ابن رسول اللہ، آپ کے ارشاد کو ہم قبول کرتے ہیں۔ واللہ اگر دنیا ہمارے لیے باقی رہنے والی ہوتی، ہم اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوتے اور آپ کی نصرت اور غم خواری میں ہمیں دنیا کو چھوڑنا پڑتا تو ہم اس دنیا میں رہنے سے اس کے چھوڑنے کو آپ کے ساتھ بہتر سمجھتے۔ آپ نے یہ سن کر ان کے لیے دعائے خیر کی۔ حر آپ کے ساتھ چلا آتا تھا اور آپ سے کہتا جاتا تھا کہ یا حسین، میں خدا کا واسطہ آپ کو دیتا ہوں کہ اپنی جان کا خیال کیجیے۔ میں کہہ دیتا ہوں کہ آپ خود حملہ کریں گے تو قتل ہو جائیں گے، یا آپ پر حملہ ہوگا تو بھی آپ ہی ہلاک ہوں گے۔ حضرت حسین نے فرمایا کہ تم لوگ مجھے مرنے سے ڈراتے ہو، کیا یہاں تک نوبت پہنچے گی کہ تم لوگ مجھے قتل کرو گے؟ حر نے یہ بات سنی تو آپ کے پاس سے چلا گیا۔ حر اپنے اصحاب کے ساتھ راستے کی ایک طرف چل رہا تھا اور حضرت حسین دوسری طرف۔ وہ لوگ چلتے چلتے عزیب الحجانات پہنچے۔ یہاں ملک نعمان کی اونٹنیاں کسی زمانے میں چرایا کرتی تھی اور حجانات کے معنی اونٹنیاں ہیں۔
اس مقام تک آپ پہنچے ہی تھے کہ کوفہ سے 4 اشخاص اونٹوں پر سوار نظر آئے۔ نافع بن ہلال کا مشہور گھوڑا کوتل دوڑتے ہوئے ساتھ وارد ہوا۔ ان لوگوں کو دیکھ کر حور بڑھا، آپ سے کہنے لگا کہ یہ سب لوگ جو کوفہ سے آئے ہیں آپ کے ساتھ والوں میں سے نہیں، میں ان لوگوں کو قید کر لوں گا یا واپس کر دوں گا۔ آپ نے کہا کہ جو بات میں اپنے لیے گوارا نہیں کرتا ان کے لیے بھی گوارا نہ کروں گا، یہ لوگ میرے انصار اور اعوان ہیں، اور تم مجھ سے کہہ چکے ہو کہ جب تک ابن زیاد کا خط تمہارے پاس نہ آئے گا تم مجھ سے کچھ تعرض نہ کرو گے۔ حور نے کہا کہ یہ درست ہے، لیکن یہ لوگ تو آپ کے ساتھ نہیں آئے۔ آپ نے کہا کہ یہ میرے ساتھ والے ہی ہیں، یہ بھی ان لوگوں کی مثل ہیں جو میرے ساتھ ہیں، اور جو بات مجھ سے تم کہہ چکے ہو بس اسی پر قائم رہو، ورنہ میں تم سے قتال کروں گا۔ یہ سن کر حور اپنے ارادے سے باز رہا۔ اب آپ نے ان لوگوں سے پوچھا کہ جہاں سے تم آ رہے ہو وہاں کی کیا خبر ہے، مجھ سے بیان کرو۔ مجمع بن عبداللہ عائزی، ایک شخص انہی 4 شخصوں میں سے جو کوفہ سے آئے تھے، کہنے لگا کہ بڑے لوگوں کا تو یہ حال ہے کہ ان کو بڑی بڑی رشوتیں دی گئی ہیں اور ان کے تھیلے بھر دیے گئے ہیں اور ان کو ملا رہے ہیں اور اپنا خیر خواہ انہیں بنا رہے ہیں۔ وہ سب لوگ آپ کے خلاف متفق ہیں، اور عام لوگوں کا یہ حال ہے کہ دل سے تو آپ کی طرف ہیں، لیکن کل یہی لوگ آپ پر تلواریں کھینچتے ہوئے آن پڑیں گے۔ آپ نے کہا کہ بیان کرو کہ میرا ایک پیغامی تمہارے پاس آیا تھا۔ پوچھا وہ کون ہے؟ آپ نے کہا تھا کہ قیس بن مسہر سیداوی۔ انہوں نے کہا کہ ہاں، ان کو حسین بن نمیر نے پکڑ کر ابن زیاد کے پاس بھیج دیا تھا، تو اس نے حکم دیا کہ آپ پر اور آپ کے باپ پر وہ لعنت کرے۔ انہوں نے آپ پر اور آپ کے باپ پر صلوات بھیجی اور ابن زیاد اور اس کے باپ پر لعنت کی اور لوگوں کو آپ کی نصرت کے لیے پکارا اور آپ کے آنے کی سب کو خبر دی۔ اس بات پر ابن زیاد نے حکم دیا اور وہ ایوان کی چوٹی سے نیچے گرا دیا گیا کہ حسین کی آنکھیں یہ سن کر ڈبا گئیں اور آنسوؤں کو ضبط نہ کر سکی۔ یہ آیت آپ نے پڑھی۔ ترجمہ: ان میں سے کوئی گزر گیا اور کوئی انتظار کر رہا ہے، اور ان لوگوں نے ذرا تغیر اور تبدل نہیں کیا۔ خداوند ہم کو اور ان کو نعمت بہشت عطا کر، اور ہم کو اور ان کو اپنے جوار رحمت اور اپنے ثواب کے ذخیرہ بخشش میں یکجا کر دے۔ ترما بن ندی آپ کے قریب آئے اور کہنے لگے کہ واللہ میں تو یہی دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں، اور اگر فقط یہی لوگ جو آپ کے ساتھ چل رہے ہیں آپ سے قتال کریں تو کافی اور وافی ہیں۔ حالانکہ جب میں آپ کے پاس آنے کے لیے کوفہ سے نکلا ہوں اس سے 1 دن پیشتر بیرون شہر میں نے سپاہ کی ایسی کثرت دیکھی کہ اس سے بڑھ کر کسی مقام پر میری نظر سے نہیں گزری۔ میں نے اس کا سبب دریافت کیا تو کسی نے کہا کہ یہ اجتماع تو عرض لشکر کے لیے ہے، عرض سے فارغ ہونے کے بعد یہ سب لوگ حسین کے مقابلے کے لیے روانہ ہوں گے۔ اب میں آپ کو خداوند کا واسطہ دیتا ہوں کہ اگر ممکن ہو تو ایک قدم بھی اس طرف جانے کے لیے نہ اٹھائیے۔ اگر آپ کسی ایسے شہر میں جانا چاہتے ہوں جہاں اللہ آپ کی حفاظت کرے کہ آپ کوئی رائے قائم کر لیں اور جو کام کرنا چاہیں اسے اچھی طرح سوچ سمجھ لیں، تو چلیے میں آپ کو اپنے بلند پہاڑ پر جسے کوہ اجعا کہتے ہیں لے چلوں۔ واللہ ہم لوگ اسی پہاڑ پر شاہان غسان و حمیر اور نعمان ابن منظر اور اسود اور احمر سے محفوظ رہے ہیں۔ واللہ ہم کو کبھی یہ لوگ مطیع نہیں کر سکے، اور میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ موضع کریا میں آپ کو اتار دوں گا، پھر کوہستان اجہ و سلمہ میں بنی طے میں سے جو لوگ ان سے کہلا بھیجوں گا۔ واللہ 10 دن کے اندر اندر آپ کے پاس بنی طے کے سوار اور پیادے جمع ہو جائیں گے، اور آپ کا جب تک جی چاہے ہم لوگوں میں رہیں، اور اگر کوئی ایسا واقعہ پیش آئے تو میں آپ سے 20,000 بنی طے کے جمع کر دینے کا ذمہ دار ہوں جو آپ کے سامنے شمشیر زنی کریں گے، اور جب تک ان میں سے ایک بھی شخص زندہ رہے گا آپ کو ضرر نہ پہنچنے دیں گے۔ آپ نے یہ سن کر کہا کہ خدا تجھے اور تیری قوم کو جزائے خیر دے۔ بات یہ ہے کہ ہم میں اور ان لوگوں میں ایک قول ہو چکا ہے جس کے سبب سے ہم واپس نہیں جا سکتے، نہیں معلوم کہ ہمارا اور ان کا انجام کیا ہوگا۔ ترماہ کہتے ہیں کہ میں آپ سے رخصت ہوا اور میں نے کہا کہ خداوند عالم جن و انس کے شر سے آپ کو بچائے۔ میں کوفہ سے کچھ غلہ وغیرہ اور اپنے اہل و عیال کے واسطے لے کر چلا ہوں، میں ان کو خرچ کرنے کے لیے بھی کچھ دوں گا، وہاں جا کر یہ سب چیزیں انہیں دے کر انشاءاللہ آپ کے پاس واپس آؤں گا۔ اگر میں آپ تک پہنچ گیا تو انشاءاللہ میں بھی آپ کے انصار میں شامل ہو جاؤں گا۔ آپ نے کہا کہ اللہ تم پر رحمت کرے، اگر تیرا یہ ارادہ ہے تو جلدی کر۔ اس سے مجھے معلوم ہوا کہ آپ کو اس امر میں اہتمام ہے کہ لوگ آپ کے شریک ہوں، جب ہی تو مجھے جلدی کرنے کو کہتے تھے، اور میں اپنے اہل و عیال میں پہنچا اور جن چیزوں کی انہیں ضرورت تھی وہ ان کو دے کر میں نے نصیحت کی۔ سب کہنے لگے کہ اس دفعہ تم اس طرح رخصت ہوتے ہو کہ اس سے پیشتر کبھی ایسا نہیں ہوا۔ میں نے اپنے ارادے سے ان کو مطلع کیا اور بنی سال کی راہ سے میں روانہ ہوا۔ عظیم الحجانات تک پہنچا ہی تھا کہ سمعہ بن بدر سے قتل حسین کی خبر مجھے معلوم ہوئی۔ یہ سن کر میں واپس ہوا
हुसैन चलते चलते कसरे बनी मकातिल में जाकर उतरे। देखा कि एक खैमा नस्ब है। पूछा ये किसका खैमा है? मालूम हुआ कि उबैदुल्ला बिन अल-हुर अल-जोफ़ी का है। कहा कि इनको मेरे पास बुला लाओ। कोई शख्स बुलाने को गया और उसने जाकर कहा कि हुसैन बिन अली यहाँ आए हैं और तुमको बुलाते हैं। इब्न हुर ने यह सुनकर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहा। वल्लाह मैं कूफ़ा से इसलिए निकल आया था कि मुझे मंजूर ना था कि मैं कूफ़ा में हूँ और हुसैन भी वहाँ आए। वल्लाह मैं ये नहीं चाहता कि मैं इनसे मिलूँ और वो मुझसे मिले। ये सुनकर हज़रत हुसैन उसके खैमे की जानिब रवाना हुए। आप अंदर गए और उसे सलाम किया और उसे अपने साथ शरीक होने को कहा। इब्न हुर ने जो बात पहले कही थी फिर वही बात कही। आपने कहा कि अगर तू हमारी नुसरत नहीं करता तो हमारे कातलों के साथ शरीक होने में खौफ खुदा कर, वल्ला जो शख्स हमारी फरियाद सुनकर हमारी नुसरत न करेगा वो हलाक हो जाएगा। इब्न हुर ने कहा कि इंशाअल्लाह ये तो कभी न होगा। हुसैन ये सुनकर उसके पास से उठ खड़े हुए और अपनी फरोदगाह में चले आए। अभी कुछ रात बाकी थी कि आपने पानी भरने का हुक्म दिया और इसके बाद सब कसरे बनी मकातिल से रवाना हुए और एक साथ भर चले थे कि आपको ज़रा ऊँघ आ गई। फिर चूँक कर कहा कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन व अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। 2 दफ़ा या 3 दफ़ा यही कलमा आपने कहा। ये सुनकर आपके फ़र्जंद अली बिन हुसैन घोड़ा बढ़ाकर आपके करीब आए और कहने लगे कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन व अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बाबा मैं आप पर फ़िदा हो जाऊं। इस वक्त आपने ये कलमा क्यों कहा? आपने कहा कि ऐ फर्जंद मेरी आंख छपक गई थी और मैंने एक सवार को अपने सामने घोड़े पर देखा। उसने कहा कि लोग तो चले जा रहे हैं और मौत उनकी जानिब बढ़ रही है। इससे मैं समझ गया कि हमको खबर मर्ग सुनाई गई है। उन्होंने अर्ज़ किया कि बाबा खुदा आपको हर बला से महफूज रखे, क्या हम लोग हक़ पर नहीं हैं? आपने कहा कि कसम है उसी खुदा की जिसके पास सबको जाना है, हम हक़ पर हैं। अली बिन हुसैन ने कहा कि फिर हमें कुछ परवाह नहीं, मरेंगे तो हक़ पर मरेंगे। आपने कहा कि जज़ाकुल्लाह, बाप की तरफ से फ़र्जंद को जो बेहतरीन जज़ा मिल सकती है वो तुमको मिले। सुबह हुई तो आप उतरे और नमाज़ पढ़ी और जल्दी करके सवार हुए और अपने अंसार के साथ बाएं जाने मुड़ने लगे। आप चाहते थे कि इनको मुतफरिक कर दें। ये देखकर हुर करीब आता था और लोगों को इधर जाने से रोकता था। वो लोग हुर को हटा देते थे। हुर उनको जब मजबूर करता कि कूफा के रुख पर चलने के लिए तो वो ना मानते थे और आगे बढ़ जाते थे। वो इसी तरह बाएं जानिब मुड़ते हुए चलते रहे यहाँ तक कि वो नैनवा पहुँचे। हज़रत हुसैन जब नैनवा पहुँचे तो एक सांडनी सवार हथियार लगाए कमान शाने पर डाले कूफा से आता हुआ दिखाई दिया और सब के सब उसके इंतज़ार में ठहर गए। वो आया तो हुर को और उसके असहाब को सलाम किया और हुसैन और उनके अंसार को उसने सलाम न किया। उसने हुर को इब्ने ज़ियाद का ख़त दिया। इसमें लिखा था कि मेरा कासिद और मेरा ख़त जब तुम्हें पहुँचे तो हुसैन को बहुत तंग करना और इनको ऐसी जगह उतरने देना जहाँ चटियल मैदान हो और कोई पनाह की जगह ना हो और जहाँ पानी भी ना हो। देखो कासिद को मैंने हुक्म दिया है कि वो तुम्हारे साथ मौजूद रहे और तुम्हारा साथ न छोड़े जब तक कि मेरे पास ये ख़बर न लेकर ना आए कि तुमने मेरे हुक्म को पूरा कर दिया है। वस्सलाम। हुर ने ख़त पढ़कर अंसार हुसैन से कहा कि यह ख़त अमीर उबैदुल्ला इब्ने ज़ियाद का है और मुझे हुक्म दिया है कि जिस मुकाम पर मुझे ये ख़त पहुँचे वहीं तुम लोगों को बहुत तंग करूँ। और देखो ये शख्स उसका कासिद है और इसको हुक्म है कि मेरे पास से ना हटे जब तक कि ये देख न ले कि मैंने अमीर की राय पर अमल किया है और उसके हुक्म को जारी किया है। ये सुनकर कासिद की तरफ अबू शासा यजीद बिन मुहाजिर अल किंदी नहदी ने देखा और उसके सामने आकर कहा कि क्या ये मालिक बिन नसीर है? उसने कहा कि हाँ, और ये कासिद भी कुंदी था। अबू शासा ने कहा कि तेरा बुरा हो तो क्या पैगाम लेकर आया है? कहा जो पैगाम मैं लाया हूँ इसमें अपने इमाम की मैंने इताअत की है और अपनी बैत को मैंने पूरा किया है। अबू शासा ने कहा कि तूने अपने खुदा की नाफरमानी की है और अपने इमाम की इताअत करके खुद को हलाक किया है और तूने अपने लिए जहन्नम का रास्ता इख्तियार किया है। अल्लाह ताला फरमाता है, तर्जुमा, हमने कुछ इमाम इनमें पैदा कर दिए हैं जो कि दोज़ख में ले जाने को पुकारते हैं और रोज़े क़यामत इनकी मदद न की जाएगी। बस ऐसा ही तेरा इमाम है। अब हुर ने सबको इसी जगह उतरने के लिए मजबूर किया जहाँ ना कोई पानी था और ना कोई बस्ती थी। इन लोगों ने कहा कि हमें नैनवा में या गाजरिया में या शफिया में उतर जाने दो। हुर ने कहा कि वल्लाह ऐसा ना होगा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। देखो ये शख्स जासूसी के लिए मेरे पास भेजा गया है। इस वक्त ज़हीर बिन कैस ने अर्ज़ किया कि या इब्ने रसूल अल्लाह, हमें इन लोगों से लड़ लेना बनिस्बत इन लोगों के बाद जो आने वाले हैं लड़ लेना ज़्यादा आसान है। मैं कसम खा कर कहता हूँ कि इनके बाद आप ख्याल फरमाएंगे कि इतने लोग हमसे लड़ने को आएंगे कि जिनका मुकाबला हम नहीं कर सकते। आपने जवाब दिया कि मैं जंग की इब्तदा नहीं करूँगा। ज़हीर ने कहा अच्छा इसी बस्ती में चलिए। हम सब वहीं उतर पड़े। ये मकाम महफूज भी है और फुरात के किनारे भी वाक़या है। ये लोग हमें माने होंगे तो इस बात पर हम इनसे लड़ लेंगे। इनसे लड़ लेना बनिस्बत इन लोगों के जो इनके बाद आने वाले हैं हमको ज़्यादा आसान है। आपने पूछा कि ये कौन सा करिया है? कहा इसका नाम अक्र है, यानी अक्र के अरबी में मानी ज़ख्म है।
آپ نے کہا کہ خداوند مجھے آکر سے بچانا۔ آپ وہیں اتر پڑے۔ یہ محرم 61 ہجری کی دوسری تاریخ پنجشنبہ کا دن تھا۔ اس کے دوسرے دن صبح کو عمر بن سعد 4000 کی سپاہ لیے ہوئے کوفہ سے یہاں وارد ہوا۔ حسین علیہ السلام پر ابن سعد کی لشکر کشی کی وجہ یہ ہوئی کہ فرقہ دیلم نے موضع دستمبی پر قبضہ کر لیا تھا۔ یہ سن کر ابن زیاد نے ملک رے کا فرمان ابن سعد کے نام لکھا اور حکم دیا کہ اس طرف روانہ ہو جاؤ۔ ابن سعد لوگوں کو ساتھ لے کر روانہ ہوا اور حمام عین میں لشکر گاہ مقرر کی۔ جب حسین کا معاملہ پیش آیا اور آپ کوفہ کی طرف متوجہ ہوئے تو ابن زیاد نے عمر بن سعد کو بلا بھیجے اور کہا کہ پہلے حسین کی طرف متوجہ ہو، ہمارے اور ان کے درمیان جو معاملہ ہے اس کا فیصلہ ہو جائے تو اپنی خدمت پر جانا۔ ابن سعد نے کہا کہ خدا آپ کا بھلا کرے، اگر مناسب سمجھیے تو مجھے اس قوم سے معاف رکھیے۔ ابن زیاد نے جواب دیا کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے، اس شرط پر کہ رے کا فرمان واپس کر دو۔ جب اس نے یہ کہا تو ابن سعد نے کہا کہ اس باب میں غور کرنے کے لیے ایک دن کی مہلت دی جائے۔ وہاں سے واپس ہو کر اس نے اپنے ہوا خواہوں میں جن سے مشورہ کیا انہوں نے اسے اس حرکت سے منع کیا۔ خود اس کا بانجا حمزہ بن مغیرہ بن شعبہ اس کے پاس آیا اور کہا کہ مامو خدا کے واسطے حسین سے مقابلہ کرنے کا قصد نہ کرنا، اس میں اپنے خدا کی معصیت بھی ہے اور قطع رحم بھی۔ واللہ اگر روئے زمین کی سلطنت اور تمام دنیا اور مال دنیا سے تم محروم ہو جاؤ تو اس سے بہتر ہے کہ خدا کے سامنے حسین کے خون میں آلودہ ہو کر تم کو جانا پڑے۔ ابن سعد نے کہا کہ انشاءاللہ یہی کروں گا۔ ابن سعد کو جب یہ حکم ملا ہے تو عبداللہ بن یسار جہنی اس کے پاس آیا۔ ابن سعد نے کہا کہ امیر نے مجھے حسین کے مقابلے میں جانے کو حکم دیا اور میں نے انکار کر دیا۔ ابن یسار نے کہا کہ خدا نے تجھ کو راہ ثواب دکھا دی، خدا تجھ کو ہدایت کی توفیق دے، اس بلا کو ٹال دے، ایسا نہ کر کے اس کام کے لیے روانہ نہ ہو۔ ابن یسار یہ کہہ کر ابن سعد کے پاس سے چلا آیا۔ کسی نے آ کر خبر دی کہ لو ابن سعد حسین پر چڑھائی کرنے کے لیے لوگوں کو جمع کر رہا ہے۔ یہ سن کر ابن یسار پھر اس کے پاس گیا، دیکھا کہ بیٹھا ہوا ہے۔ اسے آتے ہی اس نے منہ پھیر لیا۔ یہ سمجھ گیا کہ اب اس نے لشکر کشی کا مصمم ارادہ کر لیا ہے اور وہ اس کے بعد وہاں سے چلا گیا۔ ابن سعد نے ابن زیاد سے آ کر کہا خدا آپ کا بھلا کرے، آپ نے مجھے خدمت دی اور میرے نام کا فرمان لکھ دیا، سب نے سنا، پھر اب آپ کی رائے ہو تو اس حکم کو نافذ کر دیجئے اور یہ لشکر جو اشراف کوفہ کا ہے اس پر کسی ایسے شخص کو جس کی کاروائی اور کار آگاہی فن جنگ میں آپ کی مرضی کے موافق ہو، مجھ پر اس پر کوئی تفویق نہ ہو، مقرر کر کے حسین کے مقابلے میں بھیج دیجئے۔ یہ کہہ کر ابن سعد نے کچھ لوگوں کے نام بھی لیے۔ ابن زیاد نے کہا کہ اشراف اہل کوفہ کے نام تم مجھے کیا بتاتے ہو؟ میں تم سے یہ مشورہ نہیں چاہتا کہ کس کو مقرر کروں، تم اگر لشکر لے کر جاتے ہو تو جاؤ ورنہ میرا فرمان واپس کر دو۔ ابن سعد نے جب اس کا یہ اصرار دیکھا تو کہا کہ اچھا میں جاتا ہوں۔ وہ 4000 کے لشکر کے ساتھ نکلا اور جس دن حسین نینوا میں اترے تھے اس کے دوسرے دن صبح کو آپ کے مقابل میں آ کر اترا۔ عزرا بن قیس احمسی کو حکم دیا کہ حسین کے پاس جا کر پوچھے کہ وہ یہاں کیوں آئے ہیں اور کیا ارادہ رکھتے ہیں۔ عزرا ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے آپ کو خط لکھ کر بلایا تھا۔ اسے آپ کے سامنے جاتے ہوئے شرم محسوس آئے۔ ابن سعد نے لشکر کے اور رئیسوں سے بھی جنہوں نے آپ کو خطوط لکھے تھے یہ پیغام لے جانے کے لیے کہا اور سب نے انکار کر دیا۔ یہ پیغام لے جانا کسی کو گوارا نہ ہوا۔ یہ دیکھ کر کثیر بن عبداللہ شعوبی اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ بڑا شاہ سوار اور دلیر تھا اور ہر بات میں نہایت بے باک تھا۔ اس نے کہا کہ میں حسین کے پاس جاتا ہوں اور آپ کہیں تو واللہ اچانک ان پر وار کر کے ان کا کام ہی تمام کر دوں۔ ابن سعد نے کہا کہ یہ میں نہیں چاہتا کہ تم ان کو اچانک قتل کرو، ہاں ان کے پاس جا کر یہ پوچھو کہ ان کے آنے کا سبب کیا ہے۔ کثیر یہ پوچھنے کو چلا۔ ابو ثمامہ ساعدی نے آتے ہوئے دیکھ کر آپ سے کہا کہ اے ابا عبداللہ خدا آپ کا بھلا کرے، یہ جو شخص آپ کے پاس آ رہا ہے دنیا بھر کا شریر اور صفاک آدمی ہے۔ یہ کہہ کر ابو ثمامہ اٹھ کھڑے ہوئے اور اس سے کہا کہ اپنی تلوار رکھ دے۔ اس نے کہا کہ واللہ یہ نہیں ہوگا اور میں اس میں کسی کا لحاظ نہ کروں گا، میں فقط قاصد کی حیثیت سے آیا ہوں، تم لوگ میری بات سنو تو جو پیغام میں لے آیا ہوں پہنچا دوں گا اور اگر نہیں سنتے تو واپس چلا جاؤں گا۔ ابو ثمامہ نے کہا کہ میں تیری تلوار کے قبضے پر ہاتھ رکھوں گا، پھر جو تم کہنا چاہو وہ کہہ لو۔ کہنے لگا کہ واللہ یہ بھی نہ ہوگا کہ قبضے کو ہاتھ نہ لگانا۔ ابو ثمامہ نے کہا اچھا دو جو تجھے کہنا ہے مجھ سے کہہ دے اور میں جا کر ان سے عرض کر دوں گا، تجھے تو آپ کے قریب نہ جانے دوں گا، تو ایک بدکار شخص ہے۔ دونوں میں گالم گلوچ ہوئی اور وہ واپس چلا گیا۔ ابن سعد سے یہ حال بیان کر دیا۔ ابن سعد نے اب کرہ بن قیس حنظلی کو بلا بھیجا۔ کرہ حسین سے مل کر پوچھو کہ وہ کیوں آئے ہیں اور ان کا کیا ارادہ ہے۔ کرہ وہاں سے چلا کہ آپ سے ملاقات کرے۔ آپ نے جب اسے آتے ہوئے دیکھا تو انصار سے پوچھا کہ اس شخص کو تم
جانتے ہو؟ حبیب بن مظاہر نے کہا کہ ہاں میں پہچانتا ہوں، یہ بنی حنظلہ میں سے ہے اور تمیمی ہے اور ہماری بہن کا بیٹا ہے۔ میں تو اس کو خوش عقیدہ سمجھتا تھا، میں نہ جانتا تھا کہ ان لوگوں کے ساتھ یہ آئے گا۔ اتنے میں کر رہا پہنچا اور آپ کو سلام کیا اور ابن سعد کا پیغام پہنچایا۔ آپ نے جواب دیا کہ تمہارے شہر والوں نے مجھے لکھا کہ آپ یہاں آئیے، اب اگر انہیں میرا آنا ناگوار ہے تو میں واپس چلا جاؤں۔ حبیب بن مظاہر نے اس سے کہا کہ کررا تو ان ظالموں میں پھر واپس چلا جائے گا، تجھے چاہیے کہ آپ کی نصرت کرے اور جن کے بزرگوں کی بدولت خدا نے تجھے اور ہمیں کرامت عطا فرمائی ہے۔ کررا نے کہا کہ میں جس کے ساتھ ہوں اس کے پیام کا جواب اسے پہنچا کر واپس جاؤں گا اور جیسی رائے ہوگی میری وہ کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ ابن سعد کے پاس گیا اور سب حال بیان کر دیا۔ ابن سعد نے کہا کہ امید تو ہوتی ہے کہ خدا مجھ کو ان سے لڑنے اور ان کے ساتھ کشت و خون کرنے سے محفوظ رکھے گا، اور ابن زیاد کو اس نے ایک خط لکھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہاں جب آ کر حسین کے مقابل اترا تو ایک قاصد کو ان کے پاس بھیجا۔ ان سے میں نے پوچھا کہ ان کے آنے کا کیا سبب ہوا اور وہ کیا چاہتے ہیں اور کس چیز کے طلبگار ہیں۔ انہوں نے اس کا جواب دیا کہ اس شہر کے لوگوں نے مجھے خط لکھے اور میرے پاس ان کے قاصد آئے اور اس بات کے خواستگار ہوئے کہ میں یہاں آؤں۔ میں چلا آیا۔ اب میرا آنا ان کو اگر ناگوار اور قاصدوں سے جو کچھ انہوں نے کہا ہے ان کے خلاف اب ان کی رائے ہو گئی ہے تو میں واپس چلا جاؤں گا۔ ابن زیاد کو جب یہ خط سنایا گیا تو اس نے شعر پڑھا، یعنی جب یہ ہمارے پنجے میں پھنس گئے ہیں تو نکلنا چاہتے ہیں، اب تو ان کے لیے مفر نہیں۔ اس خط کا جواب ابن سعد کو اس نے یہ لکھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمہارا خط مجھے پہنچا، جو کچھ تم نے لکھا معلوم ہوا۔ حسین سے کہو کہ یزید بن معاویہ سے وہ خود اور تمام انصار ان کے بیعت کر لیں، اگر انہوں نے بیعت کر لی تو پھر ہم جیسا مناسب سمجھیں گے کریں گے۔ والسلام۔